عید مبارک مبارک عید مبارک عید مبارک مبارک عید مبارک مبارک عید مبارک مبارک عید مبارک۔ اظہار چینل کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین کرام، اسلام دین کامل و اکمل ہے۔ ہمارا دین ہمیں ماں کی گود سے لے کر گور تک زندگی کے ہر مرحلہ کے لیے کافی و شافی ہدایات سے نوازتا ہے۔ اسی طرح دین اسلام نے اسلامی روحانی اور معاشرتی تہوار کے منانے کے انداز اور طور طریقے کے علاوہ اس کے حدود و قیود لمیٹیشنز بیان فرما دی ہیں۔ آج میں ملت اسلامیہ کے عظیم الشان روحانی و معاشرتی تہوار یعنی عید الفطر کی بابت عظمت و فضیلت اور فلسفہ کے علاوہ دیگر احکام پر تفصیل سے گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ماؤں بہنوں، عید کا تہوار عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کے لیے بڑی خوشی کا دن ہے۔ عید کا تہوار مسلمانوں کے لیے بڑا عظیم الشان اور محترم ہے۔ یہ تہوار رمضان المبارک کے اختتام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مسلمانوں کے لیے ایک انعام ہے۔ رمضان المبارک کے پورے مہینہ میں مسلمان دن کو روزہ رکھتے ہیں، رات کو تراویح کی نماز ادا کرتے ہیں اور اس میں قرآن پاک کے پڑھنے اور اس کے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محنت کا بدلہ یا مزدوری عید الفطر کے دن عنایت فرماتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اسی مہینہ میں قرآن پاک نازل ہوا۔ اسی مہینہ میں ایک رات ایسی ہے جو ہزاروں راتوں سے زیادہ افضل ہے، وہ بابرکت ہے اور رحمت والی ہے، جس کو لیلۃ القدر یا شب قدر کہا جاتا ہے۔ ناظرین، آئیے سب سے پہلے ہم لفظ عید کے معنی و مفہوم کو سمجھ لیں۔ عید کو لغت میں کیا کہتے ہیں؟ ڈکشنری میں اس کا معنی کیا ہے؟ عید کا لفظ اس کا روٹ ورڈ عود ہے، یعنی وہ عود سے بنا ہے، جس کا معنی لوٹنا اور خوشی کے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ دن مسلمانوں پر بار بار لوٹ کر آتا ہے اور ہر مرتبہ خوشیاں ہی خوشیاں دے جاتا ہے، اس لیے اس دن کو عید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، عید کا معنی و مفہوم بیان کرتے ہوئے حضرت امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں، عید لغت کے اعتبار سے اس دن کو کہتے ہیں جو بار بار لوٹ کر آئے، اور اصطلاح شریعت میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو عید کہتے ہیں، اور یہ دن شریعت میں خوشی منانے کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ عید اور خوشی کا یہ دن مسلمانوں کا عظیم اور مقدس مذہبی اور معاشرتی تہوار ہے، جو ہر سال یکم شوال المکرم کو انتہائی عقیدت و احترام، جوش و جذبے اور ذوق و شوق سے منایا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم عید الفطر کی وجہ تسمیہ، عید الفطر کو فطر کیوں کہا جاتا ہے، عید الفطر کیوں کہا جاتا ہے؟ ناظرین، یکم شوال المکرم کو عید الفطر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ افطار اور فطر ہم معنی ہے، یعنی افطار اور فطر دونوں کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے، فا قا اور را، فطر سے نکلا ہے، فطر سے فطر ہے اور اسی سے افطار ہے۔ جس طرح ہر روزہ کا افطار غروب آفتاب کے بعد کیا جاتا ہے، یعنی جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو غروب آفتاب کے بعد افطار کرتے ہیں، افطار مطلب روزہ کو توڑ دینا، تو اسی طرح رمضان المبارک کے پورے مہینے کا افطار
اسی عید سعید کے روز ہوتا ہے. یعنی اب ہم یہاں سے یہ اطلاع دیتے ہیں کہ رمضان بھر جو میں نے روزہ رکھا ہے آج کے دن اس کو ہم توڑ رہے ہیں, آج کے بعد سے روزہ ختم ہو گیا. اس لیے اس یوم مبارک کو عید الفطر کہتے ہیں, یعنی روزہ توڑنے والی عید. اور اسی وجہ سے اس دن روزہ رکھنا شریعت میں ناجائز ہے, حرام ہے. محترم ناظرین اکرام, عید الفطر بہت سی خوشیوں اور رحمتوں کا مجموعہ ہے, جن میں سے ایک رمضان المبارک کے روزوں کی خوشی, دوسرے رمضان میں قیام لیل یعنی تراویح کی خوشی, تیسری نزول قرآن یعنی قرآن جو نازل ہوا ہے اس کی خوشی, چوتھی لیلۃ القدر پانے کی خوشی کہ ہمیں اس رات ایک ایسی رات ملی جس میں عبادت کر کے ہم 1000 راتوں کی عبادت کا صلہ لے سکتے ہیں, ثواب حاصل کر سکتے ہیں. اور پانچویں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روزہ داروں کے لیے رحمت و بخشش اور جہنم سے آزادی کی خوشی. اور یہ خوشی کہ روزہ داروں کے لیے جنت میں ایک مقام ہے جسے ریان کہا جاتا ہے, ایک خاص صرف روزہ داروں ہی کو وہ مقام ملے گا, وہ جنت ملے گی. پھر ان تمام خوشیوں کا اظہار صدقہ و خیرات جسے صدقہ فطر کہا جاتا ہے. مسلمانوں, میرے عزیز ماں اور بہنوں, یہ عام طور سے دیکھا جب انسان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے, اس کے گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ غریبوں میں پیسہ کرتے ہیں, پیسہ اڑاتے ہیں خوشی میں. تو اسی طریقے سے جب ہم عید کے دن خوش ہوتے ہیں تو غریبوں میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں. اس کے ذریعے کرنے کا حکم ہے, یعنی صدقہ ادا کرنے کا حکم ہے کہ اس دن صدقہ خیرات کرو تاکہ عبادت کے ساتھ ساتھ خرچ اور خیرات کرنے کا عمل بھی شریک ہو جائے. یہی وہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر اس دن کو مومنوں کے لیے خوشی کا دن قرار دیا گیا ہے. ناظرین, عید کے دن سب سے اہم کام جو نماز عید سے پہلے کر لینا سنت ہے وہ فطرے کی ادائیگی ہے. صدقہ فطر رمضان میں ہو جانے والی لغویات اور بیہودہ کاموں یعنی غلط کاموں اور گناہوں کی طہارت کرتا ہے, وہ پاک کرتا ہے اور مساکین کی خوراک کا ذریعہ ہے. اس لیے اس کو نماز عید سے پہلے ادا کر لینا چاہیے. اگر کسی عذر کی وجہ سے اس وقت ادا نہ کر پائے تو زندگی میں جب بھی ادا کریں گے ادا ہی ہوگا, وہ قضا نہیں ہوگا. لیکن زیادہ مناسب یہ ہے کہ نماز عید سے پہلے ادا کر لینا چاہیے. اگر ممکن ہو تو عید سے 1-2 دن پہلے آپ غریبوں کا ادا کر دیں تاکہ وہ غریب اس پیسے سے اپنی ضروریات کا سامان, عید میں کپڑے, کھانے پینے کی چیزیں وہ خرید سکیں. ناظرین کرام, تمام مالک نصاب مرد ہو یا عورت اس پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے. یعنی ان کی جو اصلی ضرورتیں ہیں, یعنی اس کے جو کھانا پینا رہنا سہنا, اس کے علاوہ جو پیسہ بچا ہے, اگر اتنا پیسہ اس کے پاس ہے تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے. اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے ان کے ولی پر فطرہ ادا کرنا واجب ہے. چاہے وہ بچہ عید ہی کی صبح ہی پیدا ہوا ہو تو ضروری ہے کہ اس کے ماں باپ اس بچے کی جانب سے بھی وہ اس کو صدقہ فطر ادا کریں. محترم ناظرین کرام, اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیا عید کا تہوار صرف ہماری امت میں ہے یا سابقہ امت کے اندر بھی یہ تہوار پایا گیا ہے. اگر ہم تاریخ میں سابقہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات اظہر من الشمس ہوتی ہے کہ اسلام سے قبل ہر قوم اور ہر مذہب میں عید منانے کا تصور موجود تھا. ان میں سے بعض کا ذکر یوں ملتا ہے کہ ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ کو جس دن اللہ رب العزت نے قبول فرمایا, بعد میں آنے والے اس دن عید منایا کرتے تھے. جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی امت اس دن عید مناتی تھی جس دن حضرت ابراہیم کو نمرود کی آگ سے نجات ملی تھی. اسی طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی امت اس دن عید مناتی تھی جس دن انہیں فرعون کے ظلم و ستم سے نجات ملی تھی. یہی نہیں, حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی امت اس روز عید مناتی تھی جس روز آسمان سے ان کے لیے مائدہ نازل ہوا تھا. الغرض عید کا تصور ہر قوم, ملت اور مذہب اور ہر دور میں موجود رہا ہے, لیکن عید سعید کا جتنا عمدہ اور پاکیزہ تصور ہمارے دین اسلام میں موجود ہے ایسا کسی اور دین میں نہیں ہے. محترم ناظرین کرام, عید کا جو یہ دن ہے صرف دن ہی نہیں بلکہ شب عید جو ہوتی ہے یعنی 29 کی رات, اس کی بھی فضیلت ہے. محترم بزرگوں اور دوستو, ہمارے ہاں عام طور سے شب عید یعنی چاند رات گھر سے باہر گلیوں بازاروں میں گزاری جاتی ہیں. تاہم
अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में यकुम शव्वाल की शब यानी शब ईद जो होती है, जिसे उर्फ़ आम में चांद रात कहा जाता है, उसकी बहुत फजीलत है, अज़मत बयान हुई है। मोहतरम नाज़रीन किराम, ईद उल फ़ित्र दर हकीकत यौमुल जायज़ा है, यौमुल इनाम है, और क्योंकि इस दिन अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को इनाम व इकराम, अजर व सवाब और मग़फ़िरत व बख्शिश का मुज़दा सुनाता है। जैसा कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब ईद उल फ़ित्र की रात आती है तो उसका नाम आसमानों पर लैलतुल जायज़ा, जायज़ा मतलब यानी इनाम व इकराम वाली रात कहा जाता है। जब ईद की सुबह होती है तो अल्लाह तबारक व तआला फ़रिश्तों को तमाम शहरों में भेजता है। वो ज़मीन पर आकर तमाम गलियों रास्तों पर खड़े हो जाते हैं और ऐसी आवाज़ से जिसे जिन्नात और इंसानों के अलावा हर मखलूक सुनती है, पुकारते हैं। क्या पुकारते हैं? ऐ उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस रब्बे करीम की बारगाह की तरफ चलो जो बहुत ज़्यादा अता फरमाने वाला है और बड़े से बड़े कसूर को माफ़ फरमाने वाला है। इससे क्या सब पता चला? ये पता चला कि हमें फ़रिश्ते ये आवाज़ देते हैं कि तुम ईद के दिन भी अपने रफ़ की तरफ रुजू हो और अपनी बख्शिश के लिए दुआएं करो। और ये भी है कि सेल्फ़ इंट्रोस्पेक्शन यानी ख़ुद का मुहासबा करें कि हमने 30 दिन रमज़ान में मैंने क्या किया, हमसे क्या लग़वियात, क्या बेहुदा कामें हुई, क्या हमारे रोज़ा कबूल हुए, अगर नहीं हुए तो ये भी एक मौका है। यानी शब ईद और ईद का दिन ये भी एक मुक़द्दस दिन है और ये भी ऐसा दिन है जहाँ दुआएं कबूल होती हैं। मोहतरम नाज़रीन, एक और रिवायत में है जिसने आता है कि जिसने ईद की रात तलब सवाब के लिए क़याम किया उसका दिल उस दिन नहीं मरेगा जिस दिन बाकी लोगों के दिल मर जाएंगे। इससे साबित होता है कि शब ईद भी एक फजीलत वाली ईद होती है। मोहतरम नाज़रीन किराम, अब हम आइए बात करते हैं कि हम ईद किस तरह मनाएं, ईद मनाने का तौर तरीक़ा क्या होना चाहिए, और इंशाअल्लाह मैं इसको अहादीस करीमा के हवाले से मैं बयान करूँगा, अपनी तरफ से कुछ नहीं। मोहतरम नाज़रीन किराम, अहादीस में हमें सब कुछ बयान कर दिया गया है, मैं उसी को यहाँ पर बयान करने की सादत हासिल करूँगा। मोहतरम नाज़रीन, और ईद के दिन हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया, नमाज ईद के लिए पैदल चलना और नमाज से पहले कुछ खा लेना सुन्नत है। मोहतरम नाज़रीन, यही नहीं, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ ईद उल फ़ित्र की नमाज़ पढ़ी है। और ये सब हज़रात खुतबा से पहले नमाज़ पढ़ते और बाद में खुतबा देते थे। मोहतरम नाज़रीन, क्या बात समझ में आई? बात ये समझ में आई कि जुमा के दिन खुतबा नमाज से पहले होता है, लेकिन ईद के दिन खुतबा नमाज के बाद होता है। तो हमें हदीस से ये भी इल्म हुआ। मोहतरम नाज़रीन, इसी तरीके से ईद की तैयारी के सिलसिले में ये है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईद उल फ़ित्र के रोज़ ईदगाह में जाने से पहले गुस्ल किया करते थे। मुअत्ता इमाम मालिक की रिवायत है। इससे साबित होता है और इससे हमें ये दर्स मिलता है कि हमें भी ईद के दिन कम से कम गुस्ल करना चाहिए। ईद उल फ़ित्र में कुछ खाना पीना भी सुन्नत है। मोहतरम नाज़रीन किराम, हज़रत अब्दुल्ला इब्न बुरैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फ़ित्र के दिन खाए पिए बग़ैर ईदगाह की तरफ तशरीफ़ न ले जाते और ईद उल अधा में नमाज से पहले कुछ तनावुल फरमा लेते हैं। मोहतरम नाज़रीन, इस रिवायत से पता चलता है कि ईदगाह जाने से पहले कुछ खा लेना सुन्नत है। मोहतरम नाज़रीन किराम, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह की तरफ एक रास्ते से तशरीफ़ ले जाते और दूसरे रास्ते से वापस तशरीफ़ लाते। इससे साबित होता है कि ईदगाह में आने जाने में रास्ता तब्दील करना ये भी मसनून तरीक़ा है। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला तशरीफ़ लाए तो मेरे पास अंसार की 2 लड़कियाँ वो अशआर गा रही थीं जो अंसार ने बुआस की जंग के मौका पर कहे थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि ये गाने वालियाँ नहीं हैं। तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में शैतानी बाजे और ये ईद का दिन था। आखिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, ए अबू बकर, हर कौम की ईद होती है और ये हमारी ईद है। यानी नाज़रीन, कुछ उस दिन ऐसे मबाह जो नगमे होते हैं, जो दीनी नगमे होते हैं, उसको हम गा सकते हैं और बच्चियाँ, बच्चे और जो एक दीनी तौर पे मबाह खेल होता है
اس کو بھی کھیل سکتے ہیں۔ اور اس تعلق سے روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حراب یعنی چھوٹے نیزے کا کھیل دکھا رہے تھے، نیزے کا کھیل، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور ان کے اوپر کنکریاں اٹھا کر مارا تاکہ وہ لوگ بھاگ جائیں، ہے نا۔ اس لیے کہ اگر ہم بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس کو مارتے ہیں کہ بھاگو یہاں سے، تو حضرت عمر نے بھی یہی کوشش کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر انہیں کھیل دکھانے دو، یعنی یہ کھیل کھیلنے دو۔ یعنی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عید کی خوشی میں ایک مباح کھیل جو ہوتا ہے وہ ہم کھیل سکتے ہیں۔ نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا یہ سنت ہے۔ محترم ناظرین، اس متعلق روایت ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزوں کی عبادت اس وقت تک زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، یعنی خدا قبول نہیں کرتا ہے جب تک کہ صاحب نصاب مسلمان صدقہ فطر ادا نہیں کر لیتا ہے۔ محترم ناظرین، صدقہ فطر نماز عید سے پہلے ادا کر لینا چاہیے، یہی سنت طریقہ ہے تاکہ غربا پیسے سے اپنے ضروریات کا سامان خرید سکیں۔ اب محترم ناظرین کرام، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ صدقہ فطر کی مقدار کو بیان کر دوں۔ صدقہ فطر کی مقدار یہ ہے کہ گندم یعنی گیہوں یا اس کا آٹا یا ستو آدھا سا، منقع یا جو یا اس کا آٹا یا ستو 1 سا، موجودہ دور کے مطابق 1 سا 2.25 سیر گندم یعنی 2 کلو 45 گرام گندم یعنی گیہوں ہوتا ہے، تو اتنی مقدار یا اس کی قیمت آپ غریبوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ نماز عید کی تیاری کے سلسلے میں نے روایتیں میں نے آپ کو ذکر کر دیا، میں یہاں پہ سرسری طور پہ میں ایک بار میں بیان کر دینا چاہتا ہوں اپنے الفاظ میں کہ محترم جو تیاری کے سلسلے میں یہ ہے کہ اپنے ناخن تراش لیں، مسواک کر لیں، غسل فرمائیں، نئے کپڑے ہوں تو وہ پہنیں، نہیں ہو تو دھلے ہوئے اچھے کپڑے پہن لیں، وہی پہن لیں، خوشبو لگانا چاہیے اس دن، فجر کی نماز محلے کی مسجد میں باجماعت ادا کرنی چاہیے اور کوشش کریں کہ عیدگاہ جلدی پہنچ جائیں۔ عید الفطر کے دن کچھ میٹھا کھا کر نماز کے لیے تشریف لے جائیں، یہ بھی میں نے روایت سے پڑھا۔ اگر کھجوریں میسر ہوں تو طاق عدد میں کھجوریں کھا لیں یا پھر کوئی اور میٹھی چیز بھی کھا سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، عیدگاہ سواری پر جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر پیدل چل سکتے ہوں تو پیدل جانا زیادہ افضل ہے، اور راستے میں یہ ورد کرتے جائیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کا ورد لگاتار کرتے رہنا چاہیے۔ محترم ناظرین، یہ تو تمام باتیں جو میں نے بیان کیا ہے یہ ہر سال کرنے کی ہیں اور یہ عام حالات کی باتیں ہیں، لیکن ابھی عام وبا کرونا وائرس کے چلتے لاک ڈاؤن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ انشاءاللہ اس تعلق سے نیچے ڈسکرپشن میں ایک لنک ہے جس میں سراج الفقہ حضرت مفتی نظام الدین صاحب نے بڑی اچھے انداز میں اس لاک ڈاؤن کے اندر عید کو کس طرح منانا چاہیے اس کا ذکر انہوں نے فرمایا ہے۔ آپ اس لنک میں کلک کر کے اچھے طریقے سے سن سکتے ہیں اور اس پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ آپ کو اس ویڈیو کا لنک آپ کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا، وہاں جا کے آپ اس ویڈیو کو آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مبارک دن کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو بخش دے اور رمضانوں میں جو خطائیں ہوئی ہیں اس کو بخش دے اور پوری دنیا کو اس عام وبا کرونا وائرس سے شفا یاب فرمائے اور اس وبا کو اٹھا لے۔ میں اب اسی الفاظ کے ساتھ میں آپ لوگوں سے وداع لیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔